السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ لاہور کی انتہائی افسوسناک، دل خراش اور دکھی ترین خبر سامنے آئی ہے۔ یہ جو دلہن بنی لڑکی کی تصویر آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اس لڑکی کا نام ہے عائشہ۔ عائشہ کی مہندی کا فنکشن تھا عید کے تیسرے دن، اور یہ فنکشن بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا گیا، خوشیاں منائی گئیں، جشن منائے گئے۔ بارات تھی عائشہ کی عید کے چوتھے روز۔ بارات سے 6 گھنٹے 6 hours بیفور 6 گھنٹے پہلے گھر میں گھس کر سیدھا کمرے کے اندر جا کر سب کے سامنے نئی نویلی دلہن کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ وہ گھر جہاں سے ڈولی اٹھنی تھی، پھولوں کی پتیاں اور وہ مہک پورے گھر میں جو بسی ہوئی تھی، اس گھر سے ڈولی تو نہ اٹھی، البتہ بستر مرگ جنازہ اٹھا۔ جو ہال تھا ولیمہ کے لیے، وہاں ویرانے چھائے ہیں۔ وہ ولیمہ، وہ خوشیاں تو نہ ہو سکیں، البتہ آج نماز ظہر کے بعد مسجد میں عائشہ کے کل شریف رکھے گئے ہیں۔ دلہن کو گولیاں مارنے والا سفاک قاتل کون تھا؟ جو نام میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں قاتل کا، وہ سن کر آپ سب حیران پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ عام طور پر اس طرح کے کیسز میں قتل کے پیچھے ہوتا ہے سابقہ عاشق، موجودہ شوہر کچھ گھنٹے یا کچھ دنوں کا، یا پھر والدین غرض کے نام پر۔ لیکن یہاں معاملہ ایسا نہیں ہے، یہاں معاملہ کچھ اور ہے۔ فیملی کے بیانات بتاؤں گی، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے وہ بتاؤں گی، حقیقت کیا ہے، اور قاتل کا نام بھی آپ کو بتاؤں گی، اور اس قتل کے پیچھے وجہ کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ لاہور میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ لاہور کا علاقہ ہے جی مولا نوال، اور مولا نوال ہے جہاں پر ہے ایک عزیز کالونی۔ اس کالونی میں یہ دکھی واقعہ پیش آیا، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ یہاں پر رہتی ہے ایک فیملی، اور اس فیملی کے سربراہ ہیں محمد حبیب صاحب۔ حبیب صاحب کی اہلیہ کا نام ہے جمیلہ بی بی، اور ان کے 4 بچے ہیں۔ 3 اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹیاں دی ہیں، اور 1 اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا دیا ہے۔ سب سے بڑی بیٹی ہے زارا، اس کے بعد اقرا، تیسرے نمبر پر عائشہ، اور چوتھے نمبر پر بیٹا عاصم۔ تمام بہن بھائی شادی شدہ، یعنی زارا میرڈ ہے، اقرا میرڈ ہے، عاصم میرڈ ہے، اور عائشہ لاسٹ ہے جس کی شادی ہو رہی ہے۔ عائشہ کی شادی طے کی گئی نانیال میں ماموں کے بیٹے دلاور کے ساتھ۔ دلاور کی فیملی رہتی ہے پھول نگر میں۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے اس شادی پر، اور تو اور دلاور اور عائشہ بھی آپس میں بہت خوش تھے اپنی شادی کو لے کر۔ رمضان میں دونوں خاندانوں کے بڑوں نے بیٹھ کر یہ ڈیٹس فکس کی کہ عید میں شادی کریں گے۔ عید کے تیسرے دن مہندی کا فنکشن رکھا گیا، یا چوتھے دن بارات کا فنکشن فکس کیا گیا، یا 5ویں دن ولیمہ کا فنکشن رکھا گیا، یا فنکشنز کی ڈیٹس کے مطابق عید کے تیسرے دن مہندی کا فنکشن بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا گیا۔ خوب خوشیاں منائیں، خوب پھلچڑیاں جلائیں، انار جلائے، جشن منائے۔ دلاور کی مہندی اس کے گاؤں پھول نگر میں، اور عائشہ کی مہندی یہاں پر مولا نوال عزیز کالونی میں کی گئی۔ پھول نگر سے بارات آنی تھی 3 مارچ کو مولا نوال دوپہر 1 بجے۔ 6 گھنٹے پہلے بارات آنے سے انہونی داستان ہو گئی۔ سن لیجئے، یہ جو عائشہ ہے، جو عمر میں بھی چھوٹی ہے، جب بچیوں کی، لڑکیوں کی مہندی ہوتی ہے تو ظاہر ہے ان کو اپٹن لگا ہوتا ہے، مہندی کے لیے تیاریاں کی ہوتی ہیں، تو سجی سنوری بچیاں ہوتی ہیں، نکھری نکھری بچیاں ہوتی ہیں۔ اب عائشہ کی جو والدہ جمیلہ ہے، وہ یہ بتاتی ہیں کہ مہندی سے فارغ ہو کے ہم سب تھکے ہوئے تھے، گھر آئے اور گھر آ کے ہم سو گئے۔ کہاں؟ گھر کے فرسٹ فلور پر ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر ہم 5 لوگ سو گئے۔ سونے والوں میں جمیلہ بتاتی ہیں میں خود تھی، پھر دلہن عائشہ میری بیٹی، پھر میری دوسری بیٹی اقرا، اور پھر میرا داماد اقرا کا شوہر اکرام، اور اس کے ایک چچا عارف صاحب۔ یہ 5 لوگ اس کمرے میں سوئے ہوئے ہیں۔ صبح 5 بجے بہت تیز سے ایک آواز آئی، ڈز۔ ہم ڈر گئے، خوف کھا گئے، یہ کیا ہو گیا؟ ہم سب ڈر کے جب فوراً سے اٹھے
تو دیکھا کہ گولی چلانے والا میرا داماد اقرا کا شوہر اکرام تھا۔ میں نے آوازیں دیں اکرام اکرام، مگر اکرام نے میری ایک نہ سنی اور بھاگ گیا۔ میں نے آگے ہو کے لپک کے عائشہ کو دیکھا تو عائشہ دم توڑ چکی تھی اور خون میں لت پت پڑی تھی میری بچی۔ میں نے چیخیں ماری، پکڑو پکڑو اکرام کو پکڑو، اکرام نے گولی مار دی، عائشہ مر گئی، عائشہ مر گئی۔ مگر چونکہ سب نیند میں تھے، صبح 5 بجے کا ٹائم تھا، فوراً سے ایکٹیو نہیں تھے اور اکرام بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ جاتے جاتے پسٹل 7 والے خالی پلاٹ میں پھینک کے چلا گیا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، چیخو پکار ہونے لگی۔ 15 پر کال ہوئی۔ ٹھیک 10-15 منٹ کے بعد متعلقہ پولیس اسٹیشن کی نفری چونک وہاں پر پہنچی اور آتے سار سارے وقوع کو وزٹ کیا۔ وزٹ کرنے کے بعد ایک FIR درج کی پولیس اسٹیشن چونک میں اور اس کی مدعیہ بنی عائشہ کی والدہ جمیلہ بی بی۔ اب تک جو FIR کتھی ہے اس کا متن میں مختصراً آپ کو اپنی ورڈنگ میں سنا دوں۔ اس FIR میں قتل کی وجہ نہیں بتائی گئی، نامعلوم وجہ ہے، وجہ اناد کسی کو نہیں پتا۔ اس FIR میں ملزم کا نام ضرور لکھا گیا ہے، یعنی کہ یہ نامزد FIR ہے اکرام ملزم کے خلاف۔ مبینہ طور پر کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ اکرام کو گرفتار کر لیا ہے، پولیس تفتیش کر رہی ہے، معلومات اکٹھی کر رہی ہے کہ یہ قتل ہوا تو ہوا کیوں، اس کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے اور اس قتل کے پیچھے مفاد کس کا تھا، اس قتل کے بعد فائدہ کس کو ہونا تھا۔ یہاں تک ہے یہ ساری خبر۔ میں ڈھکے چھپے الفاظ میں آج کے اس کیس پر اپنا اوپینین یہ دوں گی۔ میں نے شاید پنجاب کا کوئی گاؤں ہو جہاں جا کر مجھے پروگرام کرنے کا موقع نہ ملا، اپنے پروگرام پکار جو کہ آپ لوگ مجھے دیکھتے ہیں ٹی وی پر، میں نے بہت سی ان گنت محبت کی داستانیں موقع پہ جا کے کور کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرن بینگ اے مسلم کچھ لمیٹیشنز ہماری رکھی گئی ہیں، لیکن محبت کرنے پر پابندی نہیں رکھی گئی۔ کسی کو کسی سے محبت ہے، کوئی کسی کو پسند ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن شرن لمٹس کے اندر رہ کے۔ میں نے بڑے ایسے عاشق دیکھے ہیں، جب شادی ہو جاتی نا لڑکی کی تو منہ لپیٹ کے پیچھے ہو جاتے ہیں، برباد نہیں کرتے اس کی زندگی۔ میں نے بڑے ایسے عاشق بھی دیکھے ہیں، کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو گیا، کسی اور کی ہونے لگی ہے، ڈز ڈز ڈز۔ میں اس کیس پر نہیں بات کر رہی ہے، ایک اوورال آپ کو اپنی اوپینین دے رہی ہوں۔ اب یہ اکرام جو ہے رشتے میں لڑکی کا بہنوئی لگتا ہے، اس نے کیوں قتل کیا اور قتل کی وجہ کیا ہے، یہ تفتیش میں پولیس کلیئر کرے گی اور پھر ہم یقیناً آپ کو بتائیں گے کہ کیا وجہ ہے۔ ایک طرف تو عائشہ کا گھر اجڑا بسنے سے پہلے، دوسری طرف اسی کی بہن اقرا جس کا شوہر اب جیل جائے گا، بہن اجڑی، یعنی 2 گھر، 2 لڑکیوں کے گھر برباد ہوئے ایک ہی گھر میں سے۔ کیا وجہ ہے یہ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ جو داماد ہوتے ہیں، یہ جو بہنوئی ہوتے ہیں، ان کو انسان بڑا پروٹوکول دیتا ہے، بڑی عزت دیتا ہے، بھائی ہم نے بہن دی ہوئی ہے، ہم نے عزت کرنی ہے، ہماری بہن کو تانے نہ دے، ہماری بہن کو سکھی رکھے۔ ایون آپ اس کو گھر کے اندر سلا رہے ہیں اعتبار کر کے، اس دلہن کے ساتھ جس نے کچھ گھنٹوں کے بعد کسی کی ہو جانا ہے، آپ اس کو گولی مارتے ہیں تو کیوں مارتے ہیں، کیا وجہ ہے، آپ کو تکلیف کیا ہے، ایسی کون سی آپ کو الجھن ہے جو ٹکنے نہیں دیتی، قتل کر رہی ہے، وہ الجھن کیا ہے، وہ الجھن اب آپ کو بکنی چاہیے پولیس کے سامنے۔ یہ تو ساری بات ہم نے کی عائشہ اور عائشہ کی والدہ جمیلہ کے حوالے سے۔ دلاور ہونے والا شوہر جس نے 6 گھنٹے کے بعد اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑنا تھا اور اپنے گھر لے جانا تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ وہ پلاننگز، وہ ڈریمز، وہ خواب جو سجائے ہوں گے اپنی بیوی کے ساتھ، وہ سب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اب یہ ایک طرف تو ماموں کا بیٹا بھی ہے اور ایک طرف ہونے والا داماد بھی۔ اب یہ داماد بن کر آئے گا عائشہ کے جنازے پر، عائشہ کے کل شریف پر، یا یہ ماموں کا بیٹا بن کر آئے گا؟ کیا سوالیہ نشان یہ ہے کہ کس رشتے سے آئے گا اور دلاور کا قصور کیا تھا؟ وہ کارڈز جو شادی کے یقیناً لوگوں میں بانٹے گئے، جنہوں نے آج بارات کے لیے آنا تھا 6 گھنٹے کے بعد، اب وہ کل شریف میں آئیں گے، بہت بڑا دکھ ہے، بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہمارے رشتوں میں احترام کا نقطہ ہی ختم ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، احترام نام کی چیز کیا ہے، احساس کیا ہے، انسانیت کیا ہے،
یہ تو ختم ہو چکا ہے میجورٹی کیسز میں کرائم کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہی ہوں. اب اگر فرض کے طور پہ کل کو تفتیش کے بعد یہ نقطہ نکلتا ہے کہ اکرام کو پرابلم جو تھی وہ گندی تھی، وہ بری تھی، وہ نیگیٹو تھی، یا وہ اس کا کہیں اور رشتہ کرنا چاہتا تھا، تو مجھے بتائیں ننیال چھوٹا، جمیلہ سے جمیلہ کا بھائی چھوٹا کہ اس کی بچی کی وجہ سے قتل بھی ہوا، ہمارے بیٹے پر داغ بھی لگا، یہ رشتہ بھی ٹوٹا، اور اب ایک اور رشتہ تو ہے نا بھائی کا بیٹا، وہ بھائی بھی چھوٹا. تو ایک غلطی کی وجہ سے 1000 غلطیاں خاندانوں کو بھگتنی پڑتی ہیں، پھر وہ چلتی ہی جاتی ہیں. کرتا کوئی ایک ہے، گندا انڈا ایک نکلتا ہے، لپیٹ پورے خاندان کی آتی ہے. دوسری جانب ہم جب بات کرتے ہیں جنازے کی، عاصم کی جو کہ اس کا بھائی ہے، اللہ کسی بھائی پہ یہ دن نہ لائے کس جگرے سے بہن کا جنازہ اٹھایا ہوگا. اپٹن میں رنگی بہن کا جنازہ اٹھانا بہت مشکل ہے. تھینک یو.